انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی، آپ ہیں یا نبی، دوسرا کون ہے؟ انبیاء میں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے کہ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ اور شعر مولانا فرمائیے کہ میرے نبی کی ولادت سے پہلے حضرت آدم آئے، قوم سے کہا لوگوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ ایک ہے۔ قوم نے سوال کیا، کہا تم نے خدا کو دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا نہیں بلکہ مجھے جبرائیل نے بتایا۔ حضرت نوح نے کہا اللہ ایک ہے، کہا تم نے دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا نہیں بلکہ مجھے جبرائیل نے بتایا۔ اسی طرح سارے نبی آئے، سب نے کہا لوگوں اللہ ایک ہے اور ہم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قوم نے سوال کیا، کہا تم نے دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا نہیں بلکہ مجھے جبرائیل نے بتایا۔ مگر یہی الفاظ جب میرے نبی نے مکے کی سرزمین پر 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا تو میرے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ تو پہلے بھی کہتے تھے، جب ان سے قوم نے سوال کیا تو وہ یہ کہتے تھے ہمیں جبرائیل نے بتایا، آپ بتاؤ کہ کیا آپ کو بھی جبرائیل نے بتایا؟ تو میرے نبی نے فرمایا رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، قسم خدا کی میں نے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیا۔ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے میلاد النبی کا جب چاند نظر آتا ہے نا، سنیوں کا چہرہ مسکرانے لگتا ہے۔ کیوں مسکراتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے وہ نبی ہمیں دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور نبی ہے کون کہ جس کا امتی ہونے کی تمنا موسیٰ کلیم اللہ کرے، اللہ نے بغیر تمنا کے ہمیں اس کا امتی بنا دیا ہے۔ تو سنیے شیخ، آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو رب کا پتہ مل گیا، ارے ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون؟ آپ بھی پڑھیے کہ انبیاء میں حبیب خدا۔ اور سنیے، اللہ نے میرے نبی کو مالک بنایا، وہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالق ہاتھ میں۔ اب سنیے کہ مانگتا اس لیے ہو کہ محتاج ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ مجل کے بولیے یا رسول اللہ۔ اور فیصلہ حشر میں اس کا ہو جائے گا، کس کا؟ فیصلہ حشر میں اس کا ہو جائے گا، ارے بے وفا کون ہے؟ بے وفا کون ہے؟ با وفا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا، بولیے انبیاء میں حبیب خدا۔ آخری شعر سنیے، علماء کی توجہ چاہوں گا، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ کم نظر ان کے رتبے کو سمجھیں گے کیا؟ کن کے رتبے کو؟ شعر ثانی میں دیکھیے، کم نظر ان کے رتبے کو سمجھیں گے کیا؟ ارے ہم سے پوچھے کہ احمد رضا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ لوگوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کر دی ہے،
آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جب سرکار پیدا ہوئے، ایک یہودی تجارت کی غرض سے مکہ شہر میں آیا ہوا تھا۔ جب اس یہودی کو پتا چلا کہ رسول اللہ پیدا ہو چکے، اس یہودی نے کہا اے اہل قریش میری ایک بات سن لو۔ تمام قریش اس کی طرف مخاطب ہوئے۔ کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا لوگوں آج وہ بچہ دنیا میں جلوہ گر ہو گیا جو نبیوں کا امام ہوگا، جو رسولوں کا پیشوا ہوگا، جس کے اوپر اللہ نے نبوت ختم کر دے۔ کہا چلو اسے پکڑ کے لے چلو۔ جب اس یہودی کو لوگ پکڑ کے جناب عبد المطلب کی حویلی میں لے گئے، اللہ کے عظیم ترین پیغمبر کو لے کر جب اس یہودی کو دکھایا، اس نے میرے نبی کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا ارے تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا واللہ آج سے بنی اسرائیل کے پاس سے نبوت چلی گئی، آخری نبی آ گیا، آخری پیغمبر آ گیا۔ میرے امام احمد رضا کی نظر جب روایت پہ پڑے، میرا امام مچل کے بولا لوگوں ارے میرے پیغمبر کی شان دیکھو کہ سب سے اولا وہ آلہ ہمارا سے اپنے مولا کا پیارا اب نبی کی شان دیکھو۔ میرے نبی کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب فرماتے ایک مرتبہ میں بیٹھا، میرا نبی سامنے بیٹھا، میں سرکار دو جہاں کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے عظیم ترین پیغمبر نے پوچھا اے چچا جان کیا سوچتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا، جنگ بدر میں گرفتار ہو کے آیا، اپنی بیوی کے پاس جو رقم چھوڑ کے آیا تھا حضور آپ نے بتا دیا۔ میں نے جب کہا میرے پاس کچھ نہیں، آپ نے بتا دیا کہ جو بیوی کو دے کر آئے تھے ارے وہ۔ کہا یا رسول اللہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہا مجھے اس نے بتایا جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں حضور کو دیکھا، سرکار نے فرمایا چچا جان بڑے غور سے دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ تو آپ جناب عباس بن عبد المطلب عرض کرتے ہیں حضور جب آپ کا بچپنا تھا آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا آپ آسمان کے چاند سے باتیں کرتے تھے۔ حضور میں نے دیکھا آپ جب پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے آپ کے ہاتھ کے اشارے سے آسمان کا چاند بھی ساتھ میں ہلتا تھا، اگر آپ کا ہاتھ ادھر جاتا چاند ادھر ہو جاتا، آپ کا ہاتھ ادھر جاتا چاند ادھر ہو جاتا۔ میرے امام احمد رضا کی نظر جب اس روایت پر پڑی میرا امام مچل گیا اور کہنے لگا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، بولیے سبحان اللہ۔ ارے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں، بولیے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بولیے آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، آ گئے مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ آپ تھوڑا سا آپ ساتھ دیجئے گا، ادھر پیچھے جنریٹر بھی ہے اور مائک بھی کمزور ہے اور ہم بھی کمزور ہیں، تو سارے کمزور ایک جگہ کھڑے ہو جائیں گے تو کام نہیں چلے گا، بیچ میں طاقتور بھی ہونے چاہیے، اس لیے آپ مسکرا کے بولیے یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کی شان دیکھو، جناب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں رسول اللہ کو لینے کے لیے گئی، میری سواری بڑی کمزور تھی، پتلی دبلی تھی، ساری سواریاں آگے نکل گئی یہاں تک کہ میری سواری چل نہیں سکتی تھی، لڑکھڑانے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں رسول اللہ کو لینے گئی، اللہ کے نبی کو لے کر جب میں واپس آئی، میری سواری ساریوں سواریوں سے آگے جانے لگی، میری سواری پہ نور ہی نور ہونے لگا۔ دو عورتیں کہنے لگی اے حلیمہ کیا سواری بدل نہیں یا کہ سوار بدل گیا؟ حلیمہ کہتی ہیں لوگوں میں نے سواری نہیں بلکہ سوار بدل گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر میں گئی، مصطفیٰ جان رحمت کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد جب رات ہوئی غروب آفتاب ہو گیا، اندھیرا ہونے لگا، پورے مکے کی آبادی میں اندھیرا ہی اندھیرا، پورے مکے میں حلیمہ فرماتی ہے میرے گھر میں اجالا ہی اجالا۔
جب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد محلے کی عورتوں نے کہا تیل نہیں ملتا، مہنگائی بہت ہے، لہٰذا تم پوری رات چراغ کیوں جلاتی ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں عورتوں سن لو، میں نے آج تک چراغ نہیں جلایا۔ کہا کیوں؟ کہا جب سے میں محمد ابن عبداللہ کو لائی پورا گھر روشن ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ صبح ہوتے با میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب دیکھیے شان میرے رب نے کتنی وسیع دیا، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا امیہ بن خلف آپ کے غلام بلال کو مار رہا ہے، حضور کپڑے اتار کے انگاروں پہ لٹا کے مار رہا ہے، کانٹے دار چھڑی ہے جس سے مار رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابوبکر تو میرا بلال کیا کہتا ہے؟ کہا بلال کہتا احد احد احد۔ سبحان اللہ۔ ایک وہ ایک ہے کون؟ اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ کہا بلال کہتا ہے، جب بلال سے کہا بلال اپنی زبان خاموش رکھ لے، اس ظالم کے ظلم و ستم سے اپنی جان بچا لے۔ بلال کا عشق کہتا ہے ارے حلق پہ تیگ رہے، سینے پر جلاد رہے، لب میں تیرا نام رہے، دل میں تیری یاد رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ کے نام پہ قربان ہو جائے، حضور برداشت نہیں ہوتا، غلام کو آزاد کرنا چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا ابوبکر جب آزاد کرو مجھے بھی بتانا، ہم دونوں مل کے رقم ڈالیں گے، بلال کو آزاد کریں گے۔ اور بلال تیری قسمت پہ میں قربان جاؤں، بلال تیرے مقام پہ ہمارا خاندان قربان جائے، جس کی خریداری میں نبی بھی حصے دار بنتا ہے۔ حالانکہ ساری کائنات کا مالک اللہ نے میرے نبی کو بنایا، اور خود نبی کہتے ہیں یا عائشہ تو لو شئت نصارت میں جبال الذهب، اے عائشہ اگر میں چاہوں یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے۔ یہ شان کس نے دی؟ بولو کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ زور سے بولو کس نے دی؟ اب اگر آپ کے کوئی سلونیا میں کہ نہ ارے وہ نبی مجبور ہیں، کہہ دو تو مجبور، تیرا باپ مجبور، تیرا دادا مجبور، میرا نبی ساری کائنات کا مالک۔ کیونکہ مالک تو نے نہیں بنایا، مالک میرے رب نے بنایا۔ وہ دینے میں سخی، نبی لینے میں سخی، وہ عطا کرنے میں شان والا، نبی عطا لینے میں۔ اور کہا میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک، ذکر کرنے والا میں، جس کا ذکر کروں گا وہ تو، شان دینے والا میں، شان لینے والا تو، مزمل کی چادر دینے والا میں، چادر کو اوڑھنے والا تو، اے میرے پیارے براق بھیجنے والا میں، اس براق پہ سوار ہونے والا، بولو سوار ہونے والا، اے میرے حبیب قرآن نازل کرنے والا میں، میرے بندوں کو پڑھ کے عملی نمونہ دینے والا تو، اے میرے حبیب جنت میری مالک تو، کوثر میرا ساقی تو، کلام میرا ادا تیری، اطاعت میری زبان تیری، ربوبیت میری ختم نبوت تیری، اے پیارے تقدیر میری تسلیم تیری، قدرت میری رحمت تیری، شفاعت تیری، بخشش میری، اے میرے پیارے حبیب یہ ساری خلقت میری اور یہ ساری امت تیری۔ مچل کے نعرے کا جواب دیا کرو، اور اللہ کا یہ بھی بہت بڑا شکر ہے کہ لگا تو صحیح۔ بولا سبحان اللہ۔ یہ میلاد شریف کے پروگراموں میں لگاتار ہمارا بھی یہ سسٹم چل رہا ہے، تو آواز پہ بھی اثر ہوتا ہے، لیکن آپ کی آواز سے مجھے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ پروگرام آپ نے اٹینڈ کیے، اس لیے آپ نے نبی کا نام کھل کے لیا کرو۔ اگر ایک بچی اللہ اکبر کہہ دے تو پورے ملک میں آگ لگ جاتی ہے۔ مسکان نام کی ایک بچی نے اللہ اکبر کہا تو جو نہیں جانتا تھا پوری دنیا جاننے لگے، تو ہم بھی اسے خدا کا نام کہتے۔ بولو نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، رہبر کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، نبیوں کے امام کی آمد، اور میلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ بولو میلاد مصطفیٰ، سلونیا کا سنی مسلمان، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔
تو بات کہاں روکی دے؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جب بلال کو خریدو تو حصے داری میں مجھے بھی شامل کر لینا. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے میرے نبی کو نہیں بتایا، خود حضرت بلال کو خریدنے کے لیے پہنچ گئے. امیہ بن خلف سے کہا ارے کتنی رقم لے گا؟ امیہ بن خلف نے بڑھ چڑھ کے رقم بتائی کہ اتنی رقم بتاؤں گا. ابو بکر چلا جائے گا، خریدے گا نہیں. مگر اسے کیا معلوم تھا کہ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے وہ دولت سے محبت نہیں کرتا، وہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. دولت اللہ اس کی ٹھوکروں میں ڈال دیتا ہے، دولت کو اللہ اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. اور میں ابو بکر کا تو مقام ہی علیحدہ ہے. سائیں بابا میرا بخش چٹنی سے روٹی کھانے والا آج لاکھوں کے حساب سے دنیا لنگر کھانے پہ پلتے ہیں، کروڑوں کے حساب سے دولت وہاں جمع ہوتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا دنیا اس سے آگے بھاگے گی، جو دنیا کو چھوڑ کے ہٹے گا دنیا اس کے پیچھے جائے گی. اللہ والوں نے دنیا کو ٹھوکر لگایا تو اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں رکھ دی. دنیا ان کے قدموں میں رکھ دی. ابو بکر صدیق نے رقم دی، بلال کو خرید لیا. بولیے بولو بلال کو. جب بلال کو خریدا اور امیہ بن خلف کہنے لگا میں نے بڑھ چڑھ کے رقم بتائی، مجھے معلوم تھا تم بھاگ جاؤ گے مگر تم نے اتنے مہنگے داموں میں کیوں خریدا؟ ابو بکر نے کہا ارے ایک عام آدمی کو کیا پتا ہے سونے کا قیمت کتنی ہوتی ہے، بلال کے دل میں جو نور الہی ہے اس کی قدر تو ہم جانتے ہیں. اگر تو اس سے دوگنی چوگنی رقم مانگتا ابو بکر دے دیتا، بلال کو خرید لیتا. جب حضرت ابو بکر بلال کو لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، مصطفیٰ نے بلال کو دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، میرے نبی محبت میں کھڑے ہو گئے. بلال نبی کے گلے لگ گئے، نبی بلال کے گلے لگ گئے، دونوں کے آنسو نکلے. ابو بکر مسکرا رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بلال او بلال او بلال روتا کیوں؟ کہا حضور جس کے لیے اتنی مصیبت ڈھائی حضور آج اس کے قدموں میں پہنچ گیا، یہ خوشی کے آنسو ہیں. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں نے تم سے کہا تھا کہ جب خریدو خریداری میں مجھے شامل کرنا. ابو بکر کا جواب سنو. انہوں نے کہا حضور ابو قحافہ کے بیٹے کے پاس کیا ہے جو اپنا ہے؟ اللہ نے جو دیا تمہارا صدقہ ہی تو دیا، اللہ نے جو دیا نبی کا صدقہ دیا. حضور پارٹنرشپ وہاں ہونی چاہیے جہاں اپنی اپنی رقم ہو. حضور میری جان کے بھی آپ مالک ہیں، میرے مال کے بھی آپ مالک ہیں. حضور یہ سارا کچھ آپ کا ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے بلال کو گلے سے لگایا. آخر میرے نبی نے بلال کو وہ مقام دے دیا. اے بلال آؤ تمہاری ڈیوٹی لگاتے ہیں اللہ کے فرض کو ادا کرنے کے لیے. اگر کوئی توحید اور رسالت کی صدا کو بلند کرے گا تو میں اپنے صحابہ میں بلال کو آگے کر دیتا ہوں. مکے والے بھی سن لیں کہ جس کے اوپر ہم نے ظلم کیا اس کے پاس اتنا پاور آ گیا، اس کے پاس اتنی طاقت آ گئی، اس کے پاس اتنا عہدہ آ گیا، اس کے پاس اتنا وقار آ گیا کہ جس کی کوئی نہ سنے سارے صحابہ اسی کی سنتے. بولو سارے صحابہ اسی کی سنتے. یہی وجہ ہے کہ میں حضرت بلال بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے حضور مجھے ابو جہل بلاتا ہے میں بھاگ کر جاتا ہوں، عتبہ بلاتا ہے میں بھاگ کر جاتا ہوں، ولید ابن مغیرہ بلاتا ہے میں بھاگ کر جاتا ہوں، شیبہ ابن عتبہ بلاتا ہے میں بھاگ کر جاتا ہوں. حضور ابو جہل بلاتا، عتبہ بلاتا، حضور ابو لہب بلاتا، میں بھاگ کر جاتا ہوں. آپ مجھے کوئی ایسا مقام دے دیں میں بلاؤں، میرے بلانے پہ آئیں مگر کسی کے بلانے پہ میں نہ جاؤں. نبی نے فرمایا بلال تکبیر میرے نبی نے فرمایا بلال اے میرے بلال اگر عزت چاہتے ہو کلمہ پڑھو. پڑھا کلمہ بولو لا الہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب بلال نے کلمہ پڑھا میرے نبی نے فرمایا بلال اس سے پہلے تمہیں ابو جہل بلاتا تھا تم جاتے تھے، عتبہ بلاتا تھا تم جاتے تھے، ولید ابن مغیرہ بلاتا تھا تم جاتے تھے، مکے کے کافر بلاتے تھے تم جاتے تھے. اے بلال اب میں تمہیں وہ مقام دے رہا ہوں. تم بلاؤ گے صدیق اکبر آئیں گے، تم بلاؤ گے فاروق اعظم آئیں گے، تم بلاؤ گے عثمان ذو النورین آئیں گے، تم بلاؤ گے علی حیدر کرار آئیں گے، تم بلاؤ گے جناب طلحہ آئیں گے، تم بلاؤ گے جناب زبیر آئیں گے، تم بلاؤ گے جناب سعید آئیں گے، تم بلاؤ گے عبد الرحمن ابن عوف آئیں گے، تم بلاؤ گے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آئیں گے. بلال نے نوٹ کر لیا آخر کون سا وقت ہوگا کہ میرے بلانے پہ صدیقین کا سردار صدیق اکبر آئے گا، عادلین کا سردار حضرت عمر آئے گا، سخیوں
का सरदार उस्मान गनी आएगा, बहादुरों को शहंशाह हजरत अली आएगा। यहाँ तक कि जब मेरे नबी ने फरमाया बिलाल अजान पढ़ो, बिलाल अजान देने के लिए खाना काबा के पास चले गए। अजान पढ़ी बिलाल ने जब अजान पढ़ी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल अजान देते जाते हैं हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, ऐ लोगों नमाज के लिए, ऐ लोगों कामयाबी के लिए। तो तारीख गवाह है कि जब तौहीद और रिसालत की सदा मदीना शरीफ की पुरबहार गलियों में जब फैली तो हजरत बिलाल कहते हैं मैंने अजान पढ़ के देखा, मेरी उस सदा पर सिद्दीक़ अकबर भी सरब सजूद होने के लिए मस्जिद नबी में आ रहे हैं, हजरत उमर भी आ रहे हैं, हजरत उस्मान भी आ रहे हैं, हजरत अली भी आ रहे हैं, हजरत तलहा भी आ रहे हैं, हजरत जुबैर भी आ रहे हैं, हजरत साद भी आ रहे हैं, हजरत सईद भी आ रहे हैं, हजरत यासर भी आ रहे हैं, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह भी आ रहे हैं। बिलाल ने जब अपना ये मकाम देखा कदम मुस्तफा को चूम कर बोले अरे या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। बताओ है कोई जो बिलाल की कीमत लगा ले? है कोई? अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। फिर हम क्यों ना कहें कि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या बुलंद आवाज से, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या चलो 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 तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा। और सुनिए कदर नबी दी एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दी जानन वाले सोगे बेच मदीने। अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह कुल उम्मत मुस्लिमा के बच्चों की हिफाजत फरमाए। ये जो पैसे आप देते हो ना, जब ये वीडियो नेट पे चढ़ती है ना, उन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जो मिलाद को शिर्क कहते हैं ये सुन्नियों ने अपने पेट के लिए किया। मैंने कहा हमें ये भी कबूल है, इसलिए कि नबी का जिक्र करके अगर पेट भरे तो इससे अच्छा काम क्या है। क्योंकि खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म न होगा। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म न होगा। असल से महफिल मेरे नबी की, असल से महफिल मेरे नबी के, सजी हुई थी सजी रहेगी। बताओ शान मुस्तफा क्या है, सुभान अल्लाह। इसलिए जब भी जुलूस निकले, चाहे मंडी में हो, साथरा में हो, पुंछ में हो, अपने दिल में ये इरादा कर लो आज हम खाना नहीं खाएंगे, जुलूस में जाएंगे, नबी के नाम पे झंडी लेके निकलेंगे और दुनिया को दिखाएंगे ओ लोगों सुन लो हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जो नबी जिस तारीख में पैदा हुआ पूरी दुनिया में वो तारीख आला हो गई।